بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل خمر مسکر وکل خمر حرام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو قوانین بیان فرمائے ہیں ان قوانین میں سب سے بنیادی پہلو یہ ہے کہ انسان کو برائیوں سے روکا جائے اور ان برائیوں کو روکنے کے لیے جس چیز پہ پابندی لگانا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں پہ پابندی لگائی۔ اخلاق قرآن مجید کا ایک بنیادی عنوان ہے، ایک مین اور اہم ٹاپک ہے قرآن مجید کا اخلاق۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کے لیے اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اخلاق اچھے ہونا یہ آدھا مسلمان ہونا ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس اخلاق نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نامکمل ہے، اس کو آدھا مسلمان کہا جائے گا اگر اس کے پاس اخلاق نہیں۔ اور عمومی طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق سے مراد عاجزی سے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، ہنستے ہوئے ملنا، یا بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، اسی کا نام اخلاق ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی اخلاق ہے، لیکن قرآن مجید کی اصطلاح میں، قرآن مجید میں صرف اس کو اخلاق نہیں کہا گیا، اخلاق کے معنی بہت بڑے۔ اخلاق کے معنی ہیں، ایک تو یہ کہ انسانوں سے شرم کرنا، انسانوں سے شرم و حیا کرنا، اسی طرح اللہ رب العزت سے بھی شرم و حیا کرنا، اللہ رب العزت سے بھی شرم و حیا کرنا، یہ اصل اخلاق۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرے گا تو پھر وہ انسانوں سے بھی کرے گا، وہ کسی سے جھوٹ بولنے سے ڈرے گا، دھوکہ دینے سے ڈرے گا، بہت سی چیزوں سے، برے کاموں سے ڈرے گا۔ تو اصل اخلاق اللہ رب العزت سے شرم و حیا کرنا ہے۔ یہ جملہ شرم و حیا کرنا کا جملہ اگرچہ ہے چھوٹا،
لیکن آپ اس کی ڈیپ میں، اس کی گہرائی میں جائیں گے تو اس کے معنی بہت وسیع ہوتے جائیں گے۔ اس کے معنی بہت پھیلتے جائیں گے کہ شرم و حیا کا مطلب انسان اللہ تعالیٰ سے ظاہری حالت میں، باطنی حالت میں، اجالے میں، اندھیرے میں، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرتا رہے۔ یہ ہے اصل اخلاق۔ تو قرآن مجید نے جو قوانین بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیے ہیں، وہ اصول اخلاق کی بنیاد پر ہیں کہ بھئی اخلاق کو کنٹرول کرنے اور اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے تمہیں جو جو چیزوں کی ضرورت پڑے گی یا جن پابندیوں کی ضرورت پڑے گی، وہ پابندیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اخلاق کی حد سے انسان کب آگے نکلتا ہے؟ جب وہ غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے۔ جب وہ غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے غصے پہ پابندی لگا دی کہ دیکھو غصہ یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ پابندی لگا دی اور فرمایا کہ جو غصے کو پی جاتا ہے اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ غصہ پی جانے والوں کو، لوگوں کو معاف کرنے والوں کو اور احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی غصہ پی جانے والوں کو۔ تو جہاں جہاں اخلاقی برائیاں پیش آ سکتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس پہ روک لگا دی کہ بھئی اس کو روک دو۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے بدگمانی میں آدمی غلطی کر بیٹھتا ہے، بدگمانی میں آدمی برے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ بدگمانی کے اندر ہوتا کچھ نہیں ہے، بدگمانی ہے کسی نے آ کے چغلی کر دی، کسی نے آ کے کچھ کہہ دیا کہ بھئی آپ کے بارے میں فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، حالانکہ اس نے کہا نہیں بیچارہ، لیکن آئے اور چغلی کر دی۔ چغلی تو خیر چغلی اس کو کہتے ہیں جو آدمی واقعی بولا ہو اور اس کا تذکرہ کرنا، یہ تو تہمت ہے۔ یہ چغلی سے بھی بڑا گناہ ہے کہ آدمی بولا نہیں لیکن پھر بھی آ کے جھوٹ بول رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف چڑھا رہے ہیں۔ تو چغلی ہو، چاہے تہمت ہو، چاہے بدگمانی ہو، ان باتوں کی وجہ سے انسان اخلاق کی حد سے آگے نکل جاتا ہے اور بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی روک لگا دی کہ دیکھو چغلی حرام، غیبت حرام، تہمت حرام۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے گناہوں سے بچانے کے لیے اسی سے بچا دیا پہلے ہی۔ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، قرآن مجید کا حکم ہے کہ تم بدگمانی نہ کرو، اس لیے کہ بعض گمان تمہارے برے ہوتے ہیں، یعنی تمہارا خیال کر لینا برا ہوتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک برائی عام طور پہ یہ پائی جاتی ہے کہ ہم کسی کے خلاف کوئی بات سن کے ایک فیصلہ دل میں قائم کر لیتے ہیں، ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی ایسا ہے۔ حالانکہ ایک طرفہ بات سن کے کوئی فیصلہ کر لینا، کوئی رائے قائم کر لینا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دو طرفہ سنے، دو طرفہ بات سنے اور کوئی رائے قائم کرے، کوئی فیصلہ کرے۔ ایک طرف کا سن لیے اور رائے قائم کر لیے۔ عموماً خاندانوں کے اندر یہ ہوتا ہے، میاں بیوی کے جھگڑوں میں ہوتا ہے، بہو اور ساس کے جھگڑوں میں ہوتا ہے۔ عموماً لڑکی والے لڑکی والوں ہی کی سنتے ہیں، لڑکے والوں سے کچھ نہیں سنتے، اور لڑکے کو مظلوم ظالم سمجھتے ہیں، اور لڑکے والے لڑکے والوں ہی کی سنتے ہیں، لڑکی والوں کی نہیں سنتے، اور لڑکی کو ظالم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر اتنا بہترین اصول ہے
کہ دونوں کی بات سنو اور دونوں کی بات سن کے سچ کیا ہے وہ سامنے لاؤ اور اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ ایک طرفہ بات سن کے کوئی رائے قائم کر لینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اخلاقی برائیوں کو روکنے کے لیے بہت سے احکامات بیان فرمائے، اور یہ صرف مذہب اسلام کے اندر احکامات ہے، دوسرے مذہبوں کے اندر ایسے احکامات نہیں ہیں۔ غصہ کرنا، بدگمانی کرنا، چوری اور تجسس کرنا۔ تجسس یعنی ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگنا، انکوائری میں لگنا، جاسوسی میں لگنا، انہوں کیا کر رہے، انہوں کیا کر رہے ہیں، ان کے گھر میں کیا چل رہا، ان کے گھر میں کیا ہو رہا، انہوں آئے تو کئی کو آئے گھر میں۔ بعض لوگوں کا ایک یہی کام رہتا ہے محلے کے اندر، بعض لوگوں کا محلے کے اندر یہی کام، خود کے گھر کا چھوڑ کے دوسرے کے گھر کی لڑائیوں میں زیادہ انوالومنٹ، زیادہ فکر، کئی کو لڑائی ہو رہی، ان لوگوں کئی کو آئے یہ۔ تو ولا تجسسوا، بھائی کیوں کسی کی فکر پڑی ہوئی ہے، اپنا دیکھو۔ جہاں اچھائی کی بات ہوتی ہے وہاں تو دوسروں کی فکر نہیں ہوتی، لیکن جہاں بری بات ہوتی ہے وہاں دوسروں کی فکر۔ تو ایسے اخلاقی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے سب پہ روک لگا دی قرآن مجید کے اندر۔ انہی اخلاقی برائیوں میں ایک بہت بڑی برائی ہے نشہ کرنا، ایک بہت بڑی برائی ہے نشہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برائی پہ روک لگا دی۔ عرب کے زمانے میں، عرب کے معاشرے کے اندر شراب کی اتنی بری حالت تھی کہ ہر عرب آدمی شراب کا عادی تھا، تقریباً ایک آدھ کوئی، دو چار کوئی نہیں پیتے تھے ہوں گے، ورنہ تقریباً عرب کے لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ شراب ان کی گٹھی میں بسی ہوئی تھی، ان کی عادت بنی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ شراب چھوڑا دی۔ اللہ تعالیٰ نے نشہ کرنے کو حرام قرار دیا کہ نشہ کسی بھی حال میں جائز نہیں، اور جو چیز نشہ کرنے والی ہے وہ نشہ کرنے والی چیز زیادہ ہو یا تھوڑی ہو تو بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر میں ایک آدھ گھونٹ یا 10 ml اگر شراب پی لوں، 10 ml 20 ml اگر شراب پی لوں تو کیا فرق پڑے گا، نشہ تو نہیں چڑھے گا اس سے۔ کوئی آدمی اگر کوئی یہ کہہ کے شراب پیتا ہے تو بھی حرام ہے، 5 ml پینا بھی حرام ہے، 1 ml بھی پینا اس کے لیے حرام ہے شراب۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام اس لیے قرار دیا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث، ام الفواحش۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ۔ اسلام کے جو بنیادی قوانین ہیں، ان قوانین کی جو اصل بنیاد ہوتی ہے، ان کا اصل جو پرپز اور مقصد ہوتا ہے، وہ ایک تو ہے دین کی حفاظت، انسان کے اپنے دین کی حفاظت، دوسرے اس کے مال کی حفاظت، تیسرے اس کے جان کی حفاظت، چوتھے اس کے نسل کی حفاظت، پانچویں اس کی عقل کی حفاظت۔ یہ 5 باتوں پہ قرآن کی بنیاد ہے، یعنی قرآن کے جو قوانین ہیں، اسلام کے جو قوانین ہیں، جو اسلامک لا ہے، وہ اسلامک لا ان 5 چیزوں پر محیط ہوتا ہے، ان 5 چیزوں کی رعایت کرتا ہے۔ کن کن چیزوں پر؟ پہلی چیز ہے دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، نسل کی حفاظت اور عقل کی حفاظت۔ یہ 5 چیزیں، یہ 5 چیزوں کا خیال رکھتا ہے اسلام۔ دین کو بھی بچایا جائے گا، جان کو بھی بچایا جائے گا، مال کو بھی بچایا جائے گا، نسل کو بھی بچایا جائے گا اور عقل کو بھی بچایا جائے گا۔ اس لیے دین کی حفاظت تو سبھی جانتے ہیں کہ دین کے بغیر انسان مکمل نہیں۔ جان کی حفاظت ضروری ہے، انسان خودکشی نہیں کر سکتا، خودکشی تو بہت دور کی بات ہے، انسان اپنے آپ کو تھوڑا بہت نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تھوڑا بہت کوئی اگر اپنی انگلی کاٹ لے، پیر کی چھوٹی انگلی، بھئی کیا ضرورت ہے یہ پیر میں رہنے، چلو کاٹ دو اس کو،
نہیں، حرام ہے، جائز نہیں ہے کاٹنا، حرام ہے، بالکل حرام۔ اگر کوئی آدمی اپنے ابرو کاٹ رہا ہے، بال کاٹ رہا ہے ابروز، تو یہ کاٹنے کی بھی اجازت نہیں، اس لیے کہ یہ خلقت میں داخل۔ اگر کوئی آدمی، مرد آدمی اپنے کان چھدا رہا ہے، یہ بھی اجازت نہیں۔ عورت کو زیور کے لیے اجازت، لیکن مرد کے لیے کان چھدانا اس کی اجازت۔ تو جان کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے انسانوں کے ذمہ، اور مال کی حفاظت کی بھی ذمہ داری دی اللہ تعالیٰ نے کہ مال بے دریغ نہیں خرچ کیا جا سکتا، جہاں چاہے نہیں اڑایا جا سکتا، حرام نہیں کمایا جا سکتا، حلال کمایا جائے گا اور حلال جگہ پہ خرچ کیا جائے گا۔ ایسے ہی نسل کی حفاظت ضروری ہے کہ ایک آدمی دنیا کے اندر عزت سے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو نسل کی حفاظت ضروری کہ بھئی فلاں آدمی فلاں کا بیٹا ہے، اور یہ نسل کی حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ نکاح کے ذریعے۔ بغیر نکاح کے آدمیوں کو اولاد پیدا کرنے کی اجازت نہیں، اسلام میں بھی نہیں ہے، اور دوسرے معاشرہ بھی اس کو اجازت نہیں دیتا، معاشرہ بھی اس کو برا سمجھتا ہے۔ لیکن آج دنیا میں چل رہا ہے، لوگوں نے اس کو اجازت دے دی، بہت سے کنٹری والوں نے، لیکن اسلام کے نزدیک اس کی حفاظت بالکل بھی نہیں ہے، اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے کہ بالکل کوئی بغیر نکاح کے اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر پیدا کر دے گا تو پھر اس کو سزا ملے گی، اس کو سزا ملے گی، معاف نہیں کیا جائے گا اسلام کی نظر میں۔ اور عقل کی حفاظت، اسلام نے عقل کی حفاظت کو ترجیح دی ہے کہ بھئی دیکھو عقل کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ تو ایسا کوئی کام کرنا جس سے انسان کی عقل خراب ہو رہی ہو، یا انسان پاگل ہو جا رہا ہو، یا انسان مجنوں بن جا رہا ہو، اس کی بھی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ تو نشہ جو کرنا ہے تو یہ نشہ اسلام نے جو حرام قرار دیا ہے نشہ کو۔ اب آپ غور کیجئے، یہ جو 5 چیزیں ہیں، دین، جان، مال، نسل، عقل، یہ شراب ایک ایسی چیز ہے، نشہ ایک ایسی چیز ہے، یہ جو 5 چیزوں کی بنیاد کو ہلا ڈالتا ہے۔ 5 چیزوں، دین کو بھی باقی نہیں رکھتا، جان کو بھی باقی نہیں رکھتا، مال کو بھی نہیں رکھتا، نسل کو بھی نہیں رکھتا، عقل کو بھی نہیں رکھتا۔ نشہ کرنے والا آدمی پہلے عقل سے ختم ہو جاتا ہے، عقل اس کی خراب، یعنی جب تک وہ نشے کی حالت میں ہوگا اس کی عقل کام نہیں کرے گی کسی کی کام تو 50%، کسی کی 30% کام کرے گی، کسی کی کچھ کرے گی۔ اگر کسی نے زیادہ پی لیا ہے تو پھر اس کی عقل بالکل کام نہیں کرے گی، ہوش میں ہی نہیں رہے گا وہ آدمی۔ جیسے آج کل لوگ ڈرگس کے انجیکشن لیتے ہیں، ڈرگس کے سگریٹ لیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، تو انسان اس میں ہوش میں ہی نہیں رہتا ہے، تو اس کی عقل خراب۔ اور جب عقل خراب ہو جاتی ہے تو پھر انسان سارے حدود پار کر جاتا ہے، اس کے پاس اخلاق کا کوئی معیار نہیں ہوتا، اس کے پاس اچھے برے کا کوئی معیار نہیں ہوتا، اس کے سامنے اچھی چیز بھی بری ہوگی، بری چیز بھی اچھی ہوگی، بری ہوگی، کچھ بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا اس کو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشے کو حرام قرار دیا۔ صحابہ اکرام کی زندگی میں یہ نشے کی عادت پڑی ہوئی تھی ان کو، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم اتار دیا تو مدینے کی گلیوں کے اندر، مدینے کی سڑکوں پہ سارے لوگوں نے شراب بہا دی، سب پرانی سے پرانی شراب رکھی ہوئی تھی، لایا اور انہوں نے بہا دیا۔ تو شراب ام الخبائث، ام الفواحش ہے، سارے برائیوں کی جڑ ہے۔ آدمی اگر یہ ایک برائی کر لے تو اس کے بعد تمام برائیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی بہت خوبصورت۔ اس خوبصورت عورت نے ایک آدمی کو پکڑا، کوئی اس کا چاہنے والا تھا ہوگا یا کوئی بھی ہوگا، اس نے خود کو رکھا، ایک چھوٹے بچے کو رکھا اور شراب رکھی۔ اس کے بعد اس آدمی سے کہا کہ میں یہ 3 چیزیں، میں ہوں، بچہ ہے اور شراب ہے،
تمہیں یہاں پر تمہیں 3 کاموں میں سے ایک کام کوئی بھی کرنا ہی کرنا ہے۔ پہلا کام یا تو میں مجھ سے غلط کام کرو، دوسرا کام بچے کو قتل کر دو، تیسرا کام یا شراب پی لو۔ ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام تمہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ تم جس کو ہلکا سمجھتے ہو وہ کرو، جو تمہیں کم سے کم برائی تمہیں سمجھ میں آتی ہے جس کے اندر، وہ تم کرو۔ مجبور کر دیا اس عورت نے، تو اس آدمی نے دیکھا کہ بھئی اگر میں عورت پہ ہاتھ ڈالوں گا تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، بچے کو قتل کر دوں گا جان چلی جائے گی، بیچارہ معصوم ہو، اس نے کیا غلطی کی، چلو شراب پی لیتے ہیں، یہی ہلکا لگ رہا ہے۔ اس آدمی نے شراب پی لی۔ جب اس نے شراب پی لی تو شراب پینے کے بعد اس نے جو 2 گناہوں سے بچا ہوا تھا وہ بھی کر ڈالے، وہ بھی اس نے گناہ کر ڈالے، یعنی عورت پہ بھی اس نے ہاتھ ڈال دیا اور بچے کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا کہ دیکھو شراب ایک ایسی چیز ہے کہ جو شروع میں تو ہلکی سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب وہ آدمی استعمال کر لیتا ہے تو سارے گناہ اس کے لیے ہلکے ہو جاتے ہیں، ساری برائیاں اس کے لیے عام ہو جاتی ہیں، کوئی چیز اس کے لیے معنی نہیں رکھتی، وہ ہر گناہ پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو شراب جو چیز نشہ کرنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، ہر نشہ کرنے والی چیز حرام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے نشہ کیا، شراب پی لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور ایک حدیث میں ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جس نے شراب پیا، 40 دن تک۔ ومن تاب تاب اللہ علیہ، لیکن شراب پی تھی لیکن پھر بعد میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اس کی نمازیں قبول ہو جائیں گی، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ معافی مانگے سچے دل سے۔ ایک بار پیا، خیال آیا، معافی مانگ لی، دوسری بار پیا، خیال آیا، پھر معافی مانگ لی، تیسری بار پیا، پھر خیال آیا، معافی مانگ لی، 3 مرتبہ تک اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتے ہیں شراب پینے کے بعد۔ چلو معافی چاہ لیا، بھائی بندہ ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، معاف۔ 4تھی مرتبہ اگر اس نے پی لیا، اب اس کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں معافی مانگ لوں گا، اللہ رب العزت اب اس کے بعد اس کے لیے معافی نہیں، اس کے بعد اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے اس کو نہر الخبال کا اسے پانی پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ نہر الخبال کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، نہر الخبال جہنمیوں کے پیپ کی نہر، جو پس نکلتا ہے، جو پیپ نکلتا ہے جہنمیوں کا پیپ، اس کی نہر سے ان کو سیراب کیا جائے گا، پلایا جائے گا۔ میرے دوستو، مسلم شریف کی حدیث، معمولی بات نہیں ہے، معمولی وعید نہیں ہے۔ تو جو آدمی شراب کا عادی ہے، جو آدمی نشے کا عادی ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اگر 1 مرتبہ پی لیا تو توبہ کر لی، معاف ہو جائے گا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر کسی نے پی لیا ہے تو معافی نہیں ہو۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی اگر توبہ کرتا ہے کوئی تو اس کو کرنا چاہیے، رکنا چاہیے، امید تو ہے کہ اللہ معاف کر دیں، لیکن یہ گناہ کی برائی بتانے کے لیے ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ سوچنا کہ بھئی چلو پی لیتے ہیں، بعد میں پھر معافی مانگ لیں گے، نہیں، کس کو پتا، انسان کی جان کا کس کو پتا ہے؟ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آئندہ جمعے رہیں گے نہیں رہیں گے، کس کو پتا ہے؟ کتنے ایسے ہیں باہر نکلے تھے واپس ہی نہیں آئے، گھر سے نکلے تھے واپس ہی نہیں آئے۔ توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اس کا یقین کس کو ہے؟ اس لیے میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر نشہ کی برائی عام ہو رہی، بہت زیادہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان بچے نشے کے عادی ہو رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، نشہ صرف یہ نشہ نہیں ہے، نشے اور بھی چیزوں کے ہوتے ہیں۔ نشے آج کل گیموں کا نشہ ہو گیا، موبائل گیمز کا نشہ،
ایک زمانہ تھا ویڈیو گیمز کا نشہ ہوتا تھا، کمپیوٹر کے گیمز کا بھی نشہ ہوتا تھا لوگوں کو، اور اسی طریقے سے بعض بچوں کے اندر سنا گیا کہ وائٹنر ہوتا ہے میٹنے والا، اس کا بھی نشہ ہوتا ہے بعض بچوں کے اندر، جب تک وہ بچے اس کو سونگھتے نہیں نیند نہیں آتی۔ یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ اور میرے دوستو حکومت کوئی سنجیدہ نہیں ہے اس کے اندر کہ بھئی چلو حکومت کون سا خیال رکھے؟ حکومت کو تو بس ریونیو کہاں سے آتا ہے وہ کام کرنا ہے حکومت، اور کوئی کام نہیں۔ ہیلمٹ کا چالان لگے گا، فیس ماسک کا چالان لگے گا، لیکن شراب کا کوئی چالان نہیں۔ شراب کے تو لائسنس دیے ہوئے ہیں حکومت نے، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ شراب سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، لیکن پھر بھی لائسنس دیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انکم ہوتی ہے، اس سے ٹیکس ملتا ہے، فلاں ملتا ہے۔ تو حکومت کوئی سنجیدہ نہیں ہے انسانوں کے ساتھ، حکومت تو بس پیسے کمانا جانتی۔ میرے دوستو ہمیں نشے سے بچنا ہے، نشے سے رکنا ہے، اور خصوصاً نوجوان بچے جو اس وقت ہمارے معاشرے کے نشے کا شکار ہو رہے ہیں، میرے دوستو اللہ کے لیے اس کے قریب مت جاؤ۔ جب آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر میرے دوستو کیا سے کیا کر گزرتا ہے پتہ نہیں۔ ڈرگس کا عادی شروع میں تو تھوڑی تھوڑی مقدار لے گا، 1 گرام 2 گرام لے گا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب عادت پڑ جائے گی تو وہ قتل کرنے کو بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور کتنی نشے کی اس نشے کی قیمت کتنی ہے؟ ایک انسان اگر مر جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو ایکس گریشیا کتنا ملتا ہے حکومت کی طرف سے؟ 1 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپیہ۔ اکثر تو 1 لاکھ ہی سننے میں آتا ہے کہ ایکس گریشیا 1 لاکھ، یعنی ایک انسان کا 1 لاکھ، ان کی نظر میں اتنی قیمت۔ اور اگر کوئی 1 کلو اگر کوئی ڈرگس خریدنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت 1 کروڑ، یعنی 100 انسانوں کو ہلاک کرنے کے برابر، یعنی 100 انسانوں کی قیمت کا 1 کلو ڈرگس مل رہا ہے۔ انسانوں کی کوئی قیمت نہیں اور ڈرگس کی اتنی بڑی قیمت، یہ معاشرہ ہے۔ میرے دوستو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام، اور یہ گندگی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ شراب سے بھی دور رہے اور ہر چیز کے نشے سے بھی دور رہیں۔ جو چیز انسان کو ہلاک و برباد کرتی ہے اس سے بھی دور رہیں، خصوصاً شراب ہے، اور شراب کے علاوہ ڈرگس کا نشہ یا اور کوئی چیزوں کا نشہ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی امت کو بچائیں، اور اپنے معاشرے کو، اپنے اہل و عیال کو، بچوں کی فکر کرنا والدین کی ذمہ داری، کہ والدین دیکھتے رہیں کہ میرا بچہ کہیں بری عادتوں کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو یہ اہتمام کیجئے اور اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کیجئے کہ ہم معاشرے سے اس برائی کو ختم کریں گے۔ اور اگر کوئی پی لیتا ہے تو اس کے ساتھ محبت کا سلوک کیجئے، سمجھانے کے لیے، اس کو رکانے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ اس سے نفرت کی جا رہی ہے، اس کو سمجھائیے، جہاں تک ہو۔ 1 بار نہیں مانتا 10 بار بولیے، 100 بار بولیے، اور محبت سے بولیے، کبھی نہ کبھی تو مان جائے گا۔ تو محبت سے سمجھانے سے آدمی سمجھ بھی جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام برائیوں سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور ہر برائی سے بچنے میں ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔